تمام انبیاء کے کمالات کا سرچشمہ کیا چیز ہے؟ رہبر اور پیشوا کو کیسا ہونا چاہیے اور انسان کے اندر بصیرت کیسے آتی ہے؟ آئیے جانتے ہیں ان سوالوں کے جوابات کے بارے میں ہمارے آج کے اس ایپیسوڈ میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ سبیل قرآن کی جانب سے پیش کیے جانے والے اس تفسیری پروگرام میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ آج آپ کے سامنے سورہ صاد کی آیت نمبر 43 سے 48 تک کی تفسیر پیش کریں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے اس سورہ کی آیت نمبر 43 اور 44 کی تلاوت کو اس کے ترجمے کے ساتھ غور سے سن لیتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب۔ اور ہم نے ان کو ان کے لڑکے پالے اور ان کے ساتھ اتنے ہی اور اپنی خاص مہربانی سے عطا کیے اور عقل مندوں کے لیے عبرت و نصیحت قرار دی۔ اور ہم نے کہا اے ایوب، تم اپنے ہاتھ میں سیخوں کا مٹھا لو اور اس سے اپنی بیوی کو مارو، اپنی قسم میں جھوٹے نہ بنو۔ ہم نے ایوب کو یقیناً صابر پایا، وہ کیا اچھے بندے تھے، بے شک وہ ہماری بارگاہ میں بڑے جھکنے والے تھے۔ خوبصورت تلاوت اور ترجمے کو سن لینے کے بعد اب آئیے ان دونوں آیتوں کے نکات کو بھی غور سے سن لیتے ہیں۔ نکات زغس سیکوں کے مٹھے کو کہتے ہیں۔ حنس عہد اور قسم توڑنے کو کہا جاتا ہے۔ روایتوں میں آیا ہے جناب ایوب کی زوجہ ایک فداکار عورت تھیں جنہوں نے ان کی بیماری کے وقت انہیں چھوڑا نہیں اور ان کی دیکھ بھال کرتی رہیں۔ ایک دن شیطان انسان کی شکل میں جناب ایوب کی زوجہ کے پاس آیا اور کہا میں تمہارے شوہر کا علاج کر دوں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ مان لیں کہ ان کے ٹھیک ہونے کی وجہ میں تھا۔ جب یہ بات انہوں نے جناب ایوب سے بتائی تو وہ پریشان ہو گئے اور کہا تم شیطان کا دھوکہ کھا گئی ہو جو ایسی بات قبول کر لی ہے۔ اور پھر جناب ایوب نے قسم کھائی کہ اپنی زوجہ کو سزا دیں گے۔ نکات کو سننے کے بعد اب آئیے آیتوں کے پیغامات کو بھی غور سے سنتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا پیغام نمبر 1، سختیوں میں اللہ کی رحمت سے ہرگز مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ نمبر 2، بڑا خاندان اللہ کی ایک نعمت ہے۔ نمبر 3، اللہ کی رحمتیں اس کے لطف و کرم کی وجہ سے ہیں، ہمارے حق یا امتیاز کی وجہ سے نہیں۔ نمبر 4، زندگی کی اونچ نیچ سے صرف عقل مند لوگ ہی عبرت حاصل کرتے ہیں۔ نمبر 5، سزا میں کمی کا طریقہ اللہ سے سیکھنا چاہیے۔ نمبر 6، اچھا ماضی، فداکاری اور نبوت کے گھرانے سے ہونا بھی قانون پر عمل کرنے میں رکاوٹ نہیں بن سکتا۔ نمبر 7، سخت حالات میں مسائل کا حل ڈھونڈیں لیکن قانون نہ توڑا جائے۔ نمبر 8، عہد اور قسم کی حرمت کو محفوظ رکھیں۔ نمبر 9، صبر کڑوا ہوتا ہے لیکن اس کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ نمبر 10، اللہ کی بارگاہ میں جھکنا اور تضرع کرنا صبر کا سرچشمہ ہے۔ اب آئیے سورہ صاد کی آیت نمبر 45 سے 48 تک کی تلاوت کو بھی اس کے ترجمے کے ساتھ غور سے سن لیتے ہیں۔ واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ
واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار۔ اور اے رسول ہمارے بندوں میں ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کو یاد کرو جو قوت اور بصیرت والے تھے۔ ہم نے ان لوگوں کو ایک خاص صفت آخرت کی یاد سے ممتاز کیا تھا، اور اس میں شک نہیں کہ یہ لوگ ہماری بارگاہ میں برگزیدہ اور نیک لوگوں میں ہیں۔ اور اے رسول اسماعیل اور الیسع اور ذوالکفل کو بھی یاد کرو، اور یہ سب نیک بندوں میں ہیں۔ بہترین تلاوت اور ترجمے کو سننے کے بعد اب آئیے ان آیتوں کے نکات کو بھی غور سے سن لیتے ہیں۔ نکات۔ ان آیتوں میں 6 نبیوں کا تذکرہ ہے: ابراہیم، اسحاق، یعقوب، اسماعیل، الیسع اور ذوالکفل، اور ان کے لیے 6 صفتیں بیان ہوئی ہیں: اللہ کی بندگی، قدرت، بصیرت، خلوص، برگزیدہ ہونا اور نیکی۔ مصطفین جمع ہے مصطفیٰ کی، جس کا معنی ہے برگزیدہ اور چنا ہوا۔ اخیار خیر کی جمع ہے، جس کا معنی ہے خیر اور نیکی کرنے والے۔ الیسع اللہ کے نبیوں میں سے ایک نبی ہیں جن کا نام 2 بار قرآن میں آیا ہے۔ امام رضا علیہ السلام سے ایک روایت ہے جس میں آیا ہے کہ یہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح مردوں کو زندہ کرتے تھے۔ امام محمد تقی علیہ السلام نے عبدالعظیم حسنی کو جواب دیتے ہوئے فرمایا: ذوالکفل جناب سلیمان کے بعد 313 رسولوں میں سے ایک تھے جو جناب داؤد کی طرح فیصلہ کرتے تھے اور غصہ صرف اللہ کے لیے کرتے تھے۔ بہار جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 348۔ نکات کو سن لینے کے بعد اب آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ آیتیں ہمیں کیا پیغام دیتی ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا پیغام نمبر 1، انبیاء نیک لوگوں اور بزرگوں کی تاریخ کو زندہ رکھنا چاہیے۔ نمبر 2، تمام انبیاء کے کمالات کا سرچشمہ عبودیت اور بندگی ہے، عبادنا دوسرے کمالات سے پہلے بیان ہوا ہے۔ نمبر 3، رہبر اور پیشوا قدرت اور بصیرت والا ہونا چاہیے۔ نمبر 4، بندے پر اللہ کے خاص لطف و کرم کی علامت یہ ہے کہ وہ قیامت کو ہمیشہ یاد رکھتا ہے۔ نمبر 5، آخرت کے بارے میں سوچنا اور دنیا طلبی سے دوری کرنا الہی پیشواؤں کی خصوصیات میں سے ہے۔ نمبر 6، قیامت کی یاد انسان کے خلوص سے نزدیک ہونے کا ذریعہ ہے۔ نمبر 7، آخرت کے بارے میں سوچنے سے انسان کے اندر بصیرت آتی ہے۔ نمبر 8، سب سے بڑی قدر اللہ کے نزدیک عزت دار ہونا ہے۔ نمبر 9، جو شخص اللہ کا نیک اور خالص بندہ ہوتا ہے اللہ اس کے نام کو عزت عطا کرتا ہے۔ اپنے ذکر خیر کی فکر نہ کریں۔ نمبر 10، نیکی کی دعوت دینے کا ایک طریقہ نیک لوگوں کی عزت کرنا ہے۔ تو محترم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم نے یہ جانا کہ تمام انبیاء کے کمالات کا سرچشمہ عبودیت اور بندگی ہے۔ رہبر اور پیشوا کو قدرت اور بصیرت والا ہونا چاہیے، اور آخرت کے بارے میں سوچنے سے انسان کے اندر بصیرت آتی ہے۔ یہ تھے ہمارے سوالوں کے جوابات۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔